الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گرامی قدر معزز سامعین، حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے امتحان کے حوالے سے گزارشات کر رہا تھا۔ آخری امتحان، آخری پیپر کا تذکرہ جاری تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی جگہ پر لے کر مقام پر پہنچ گئے تو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پیارے بیٹے، میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے ذبح کرتا دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس میں تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے، چاہیے تو یہ تھا، ہر آدمی کو اپنی جان تو پیاری ہوتی ہے، وہ عرض کر سکتے تھے، ابا جی یہ خواب کی بات ہے نا، خواب تو پھر خواب ہی ہوتا ہے۔ نہیں، یہ بھی نبی تھے اور جن کو خواب آیا وہ بھی نبی تھے، یہ جانتے تھے نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب ہم جیسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں خواب آ جائے
اور ہماری قسمت ہمارا ساتھ دے، خواب میں نبیوں کے امام تشریف لے آئے، تو اس خواب کا اور عام خوابوں کا فرق کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 1035 اور 36، آقا علیہ السلام نے فرمایا مر رآنی فی المنام فقد رأى الحق ان الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا نا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے دیکھا۔ کیوں؟ ہر ایک کا روپ بنا کر شیطان آ سکتا ہے، میری تمثیل تمہارے سامنے وہ پیش کر نہیں سکتا، یعنی شیطان ہر ایک کی شکل بن سکتا ہے، اللہ نے میرے نبی کی صورت کی بھی اتنی حفاظت کی، شیطان اس صورت میں آ نہیں سکتا۔ اور اسی کے ساتھ اگلی حدیث بھی ہے، فرمایا مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جو مجھے خواب میں دیکھے گا نا وہ عنقریب مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، جو خواب میں دیکھے گا وہ جاگتے جاگتے بھی دیکھے گا۔ اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں علماء، کثیر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ علامہ سیوطی نے جاگتے جاگتے 72 مرتبہ میرے نبی کی زیارت کی ہے۔ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ حدیث صحیح ہے، نقل کر لوں؟ اگر میرے نبی فرماتے تو اس حدیث کو حدیث کہتے، اگر میرے نبی جواب نفی میں دیتے تو یہ حدیث نہیں کہتے تھے۔ یہ علامہ سیوطی کا یہ خاصہ تھا، ان کے بارے میں یہ بات ہے۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ وہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو عرض کیا تھا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ عرض کی ابا جی جیسے آپ کو حکم ہوا ہے، چاہیے تو یہ تھا ابا جی جیسے آپ کو خواب آیا ہے، نہیں ابا جی جیسے حکم ہوا ہے آپ ویسے ہی کر دو۔ فرمایا مجھے آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، صابروں میں پاؤ گے۔ اب قرآن کہتا ہے فلما اسلما، اسلما نہیں اسلما، جب دونوں رضامند ہو گئے، دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں نے سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، یعنی وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ نے اس جگہ فرمایا فلما اسلما، دونوں، اسلما تسنیہ ہے، جب دونوں تیار ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جی آپ مجھے ذبح کریں، قربانی کریں، لیکن باپ بیٹے کا خاص محبت اور پیار کا رشتہ ہوتا ہے، ایسے کریں، میری کچھ وصیتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ مجھے قربان کریں تو میرا چہرہ اوپر نہ کریں بلکہ پیشانی کے بل مجھے لٹائیں، تاکہ اگر آپ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا آپ کے دل میں پدری محبت جو ہے وہ جوش مار جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے رہ جاؤں۔ دوسری، میرے جسم کو باندھ لینا، جب آپ میری گردن پہ چھری چلائیں گے میرا جسم حرکت کرے گا، خون کا کوئی چھینٹا آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑ جائے۔ اور تیسری بات، جب آپ مجھے ذبح کر لیں، اللہ میری قربانی قبول کر لے، میرا خون آلود کرتا میری والدہ کو دے دینا، ہاجرہ کو دے دینا، جب کبھی میری یاد ستائے گی نا تو میرا کرتا دیکھ لیا۔
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جیسے تو کہتا ہے ویسے ہی ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، اسماعیل قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں اکٹھے ہو گئے، رضامند ہو گئے، تو اس نے یعنی ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا جیسا کہ اسماعیل نے کہا تھا۔ جب چھری چلانے لگے ادھر اللہ نے اسماعیل آسمان نے دنیا نے دیکھا، آسمان نے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا، ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ کیا ہونے لگا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا پیارے جبریل جلدی کرو، یہ جنت سے دمبا لے جاؤ، اسماعیل کے ذبح ہونے سے پہلے پہلے، چھری اسماعیل کی گردن تک پہنچنے سے پہلے پہلے یہ دمبا لے جاؤ، کیونکہ دمبے کو ذبح کرنا ہے، اسماعیل کو نہیں کرنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلاتے ہیں چھری چلتی نہیں، اور ادھر جبریل دمبا لے کے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے، مفسرین نے جو لکھا ہے کہ چھری چلاتے ہیں چلتی نہیں، پھر پتھر پہ تیز کرتے ہیں چلتی نہیں، لیکن ایک روایت یہ ہے، میں اس لیے روایتیں پیش کر دیتا ہوں کہ جو روایت رہ جائے، کچھ لوگ ایسے ہیں ان روایتوں کو پیش کرتے پھر کہتے دیکھا مولوی تو تمہیں بتاتے نہیں یہ باتیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی گردن کی طرف چھری جا رہی ہے، ادھر جبریل امین دمبا لے کر پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کی طرف متوجہ ہیں، فوراً جبریل امین علیہ السلام بولے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا نا اللہ اکبر، فوراً کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب جب چھری چلی تو چھری دمبے پہ چلی۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، یا اللہ یہ کیا؟ ابھی پریشانی ہو رہے تھے، حیرانی ہو رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، پیارے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کو یہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے میں فدیہ دے دیا، ذبح عظیم کر دی یعنی دمبا بھیج دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو آخرین کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہ قرآن کی آیات ہے۔ اب یہاں پر میں نے باتیں جو کرنی ہیں بڑی قابل غور ہے۔ یہ آپ کو میں نے خلاصہ بھی عرض کر سکتا تھا، لیکن میں نے جو اسماعیل نے عرض کیا وہ بھی سنا دیا قرآن سے، جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی سنا دیا قرآن سے، اور جو اللہ نے اعلان کیا ندا دی وہ بھی قرآن سے سنا دیا کہ باپ نے کیا کہا تھا، بیٹے نے کیا جواب دیا تھا، اور پھر اللہ نے دونوں کو کیا حکم دیا۔ یہاں پر پورا واقعہ آپ نے سنا۔ اس سے اگلا جو بیان ہے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، کیونکہ قربانی کی باتیں کرنی ہے۔ یہ میں اگلا پروگرام جو ہے، اگلا جو بیان ہے، یہ ماہانہ پروگرام میں کروں گا، اور انشاءاللہ ماہانہ پروگرام بدھ کو کریں گے، کیونکہ
یہ آپ گوشت کھا کے تھکے ہوں گے نا تو پھر ذرا ریسٹ بھی چاہیے، بدھ کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ماہانہ پروگرام انشاءاللہ بدھ کو کریں گے، اس میں میں اس سے اگلا بیان کروں گا۔ میں توڑ حضرت حاجرہ، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام ان کے وصال تک انشاءاللہ اس مضمون کو لے کر جاؤں گا، تو کوشش کریں ماہانہ پروگرام میں بھی تشریف لائیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا، اب یہ پھر قربانی کیا ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا چاہی، وہ چلی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن پیش کر دی، لیکن وہ قربانی نہیں ہوئی، ذبح دمبا ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ذبح عظیم کہ اس کے بدلے فدیہ دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا ہم نے۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ اب یہاں قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے جانور کا گوشت تو مجھے نہیں پہنچتا، مجھے خون بھی نہیں پہنچتا، نہ جانور کا گوشت پہنچا اور نہ خون پہنچا۔ یا اللہ ہم نے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کے جانور لیے، ہر ایک نے اپنی حسب توفیق جانور لیا، اور تو فرماتا ہے کہ میرے تک تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا۔ یا اللہ پھر تیرے تک کیا پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، مجھ تک تو صرف تقوی ہی پہنچتا ہے۔ اب اللہ خیر خرید رکھے، کل یوم نہر ہے، قربانی ہوگی۔ آپ تجربہ کر لیں، جب آپ جانور کو ذبح کریں گے نا، قصاب جو آئے گا وہ کہے گا جی یہ پوٹے ہیں، یہ اوجری ہے، یہ گردے ہیں، یہ فلاں شے ہے، یہ چانپ ہے، اکیلی بات بتائے گا۔ پورے جانور سے وہ کسی چیز کا نام یہ نہیں کہے گا کہ یہ تقوی ہے اس کو رکھ لو۔ پورے جانور میں تقوی نام کی کوئی چیز نہیں، اور اللہ فرماتا ہے میرے تک تو تقوی پہنچتا ہے، اور جانور میں تو تقوی ہے نہیں، پھر تقوی کدھر گیا؟ اب سوچو تقوی کیا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے روزے رکھوانے کا حکم دیا تاکہ تقوی تک پہنچو، متقی بن جاؤ، مال خرچ کرو، متقی بن جاؤ۔ اب اللہ فرماتا ہے جو تو تم نے خون اور گوشت، اتنا خون بہانا، اتنا گوشت بنانا ہے، یہ میرے تک نہیں پہنچتا، مجھ تک تو تقوی پہنچے گا۔ اب تقوی جانور میں نہیں ہے، تقوی تو تمہارے دل کے اندر ہے۔ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، ہم نے قربانیاں کرنی ہیں۔ تقوی تو جانور میں نہیں ہے، وہ جانور 20,000 کا ہو، وہ جانور 50,000 کا ہو، وہ جانور 10 لاکھ کا ہو، اس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ تقوی کدھر ہے؟ تقوی تو تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہے۔ کیا مطلب؟ اب قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو حکم دیتا ہے، فرمایا پیارے حبیب اعلان کر دو، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ پیارے محبوب کہہ دو میری نماز، میری قربانی،
میرا دنیا میں رہنا، میرا پردہ کر جانا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اب میرے بھائی اپنے حساب سے میں ترجمہ کرتا ہوں، اپنی ذات کے لیے، تمہارے لیے یوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جب ترجمہ کیا جائے نبی کی ذات کے لیے ترجمہ اور کیا جائے گا، ادب آداب کا بڑا لحاظ رکھا جائے گا۔ اب میں اس کا ترجمہ اپنی زبان میں یوں کر سکتا ہوں، یا اللہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی سب کچھ تیرے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اونچی کہہ دو۔ جب آپ اونچی سبحان اللہ کہتے ہیں نا مجھے مزہ آتا ہے، اس لیے اونچی سبحان اللہ کہا کرو۔ تو ویسے بھی یہ جو ایام جا رہے ہیں نا، یہ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کے ہیں۔ توجیہ کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے میرے نبی کو فرمایا محبوب تم فرماؤ میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا، میرا دنیا سے پردہ کر جانا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اب پتہ چلا نماز کس کے لیے ہے، اونچی بولو، قربانی کس کے لیے ہے، ہمارا دنیا میں رہنا کس کے لیے ہے، قبر میں جانا کس کے لیے ہے؟ جب سب کچھ ہمارا اللہ کے لیے ہے تو پھر فخر کس بات کا، غرور کس بات پر؟ ایک آدمی چھوٹا جانور لے لے، تمہارے پاس بڑا جانور ہے، کبھی بھی اس کو تانا نہ دو۔ ہمارے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، ایک آدمی تھوڑا سا چھوٹا جانور لے لینا، لوگ کہتے ہیں یہ تو نے کیا لے لیا، یہ کوئی بکرا ہے، یہ کوئی کٹا ہے، یہ کوئی گائے ہے، اتنا چھوٹا سا لے لیا۔ میرا جانور دیکھو میں نے کتنا بڑا لیا۔ میرے بھائی جانور چھوٹا لو، جانور بڑا لو، تقویٰ تو جانور میں ہے ہی نہیں۔ تقویٰ تو ہے تیرے دل میں۔ اور ایک آدمی 20,000 کا جانور لیتا ہے اور نیت یہی ہے میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، اور ایک آدمی 10 لاکھ کا جانور لیتا ہے لیکن دل میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ہے، اس کا 10 لاکھ کا جانور کسی کام کا نہیں، اس کا 20,000 کا جانور قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ بلکہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے، دینے سے رکتا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ فرماتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب کامل ایمان تب ہوگا جب تیرا میرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا میرا کھانا پینا، تیرا میرا سونا جاگنا، تیرا میرا نماز پڑھنا، تیرا میرا حج کرنا، روزہ رکھنا، تیرا میرا قربانی کرنا، میرے بھائی یہ سب کچھ ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ اگر کسی اور کو دکھانے کے لیے ہے تو پھر آپ نے صرف دکھایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں پہنچا۔ وہاں تقویٰ پہنچنا ہے، تقویٰ تو تیرے پاس ہے نہیں، اب پہنچے گا کیا؟ اس لیے اپنی نیت خالص کر لو کہ میں نے یہ قربانی کرنی ہے، یہ عبادت ہے اور خالص اللہ کے لیے کرنی۔ یہاں پر میں ایک عقیدے کا مسئلہ بھی بیان کروں گا، لیکن وہ ذرا ٹھہر کر پہلے اس بات پہ رہی۔ اب ابراہیم اسماعیل ہمیں ان کا دمبا تو یاد ہے، ان کی گفتگو کیوں نہیں یاد؟ ہمیں صرف دمبا نظر آتا ہے، ان کی گفتگو، باپ بیٹے کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ کیوں نہیں یاد؟ ابھی دعا مانگی تھی رب حب لی من الصالحین،
یا اللہ نیک بیٹا، نیک صالح بیٹا تھا کر۔ اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے نیک صالح بیٹے کی خوشخبری دے دی، حلم والے بیٹے کی۔ اب وہ حلم والا بیٹا باپ کہتا ہے میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، وہ باپ کو جواب بھی دیتا، کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی جو حکم ہے کر دو، کر گزرو، مجھے بے صبروں میں نہیں پاؤ گے، صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اب اس گفتگو کو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کس سکول میں پڑھے تھے، کہاں تربیت لی تھی، اتنے فرما بردار؟ صرف دمبے کی طرف نہ دیکھو، باپ بیٹے کی گفتگو کی طرف بھی دیکھو، اور تم بھی سوچو تم اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے ہو؟ ایسے ہی کرتے ہو کہ تم کہتے ہو با چھڈ پرے، تینوں کی پتا، مینوں بہتا پتا ہے۔ اب صرف قربانی پر نہ رہو، باپ بیٹے کی گفتگو کو بھی اپناؤ، یعنی اس طرح فرما بردار رہنا ہے باپ کے۔ اب باپ یہ تو کہنے نہیں لگا کہ میں تجھے قربانی کروں گا، کیونکہ وہ تو رستہ بند ہو گیا اسی وقت۔ باپ تجھے جو بھی کہے گا کوئی اچھا کام ہی کہے گا، کبھی بھی تیرا باپ تیرا دشمن نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ یہی غلط فہمی نوجوانوں کو مار دیتی ہے، نوجوان اسی غلط فہمی میں ہے، میرا فلاں دوست میرے ساتھ بڑا مخلص ہے، میرا فلاں دوست میرے ساتھ مخلص ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نہیں میرے بھائی، یہ بات تمہیں آج نہیں تو کل سمجھ آ جائے گی کہ جتنا مخلص تیرے ساتھ تیرا باپ ہے نا، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے نا، ایک بزرگ کا بیٹا فوت ہو گیا، سبھی لوگ گئے جنازہ پڑھنے، اس کے دوست بھی گئے جنازہ پڑھنے، جنازہ پڑھ کے دفن کر کے سبھی واپس آ گئے۔ جب سبھی واپس آ گئے نا تو باپ رک گیا، باپ نہیں آیا، وہ بزرگ نہیں آئے۔ جب سبھی آ گئے نا، قبر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیے آسمانوں کی طرف، چہرہ کر لیا، یا اللہ یہ تیرا بندہ تھا، میرا بیٹا تھا، تیرا بندہ تھا، میرا بیٹا تھا، یا اللہ اس کے کچھ حقوق اس پر میرے تھے کیونکہ میں اس کا باپ ہوں، اور کچھ حقوق اس پر تیرے تھے، تو اس کا رب ہے۔ یا اللہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا اس پر جو میرے حقوق تھے وہ میں نے معاف کر دیے، جو تیرے حقوق تھے وہ تو معاف کر۔ یہ ہوتا ہے باپ، اس کو باپ کہتے ہیں۔ لیکن اس کی قدر ہمیں کب آتی ہے؟ یہ جب قبر میں چلا جاتا ہے، پہلے نہیں آتی۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں ہمارے باپ کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، خام خواہ بولتا رہتا ہے۔ میرے بھائی قدر آتی ہے بعد میں، نہیں یقین آتا تو ان کو پوچھ لو جن کے پاس اب یہ نعمت نہیں رہی، جن کے پاس ہے ان کو قدر نہیں، قدر اس وقت آتی ہے جب یہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ تو باپ بیٹے کا رشتہ بڑا قریبی ہوتا ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، اب آئیے قربانی کی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیاری فاطمہ، قربانی کرنے لگے نا، فرمایا پیاری فاطمہ پاس آگے کھڑی ہو جا، اب تیری طرف سے قربانی کرنے لگے ہیں، پاس آگے کھڑی ہو جا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قربانی کی جاتی ہے نا تو
تو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی، گرنے سے پہلے یہ قربانی قبول ہو جاتا۔ اب ذرا دیکھیں، کیونکہ اوپر تو تقویٰ جانا ہے، خون تو نہیں جانا، گوشت تو نہیں جانا، گوشت تو ہم نہیں کھانا ہے نا۔ ادھر تم نے اللہ کی رضا کے لیے چھری پھیر دی، ادھر قبولیت وہاں ہوگی۔ بس قربانی اسی کا نام ہے، باقی جو ہم نے ذبح کرنا ہے، گوشت بنانا ہے، یہ تو الگ ثواب ہوگا، قربانی کا ثواب اسی وقت مل گیا۔ بعد میں کیا کرنا ہے؟ اور یاد رکھیے، جانوروں کے حوالے سے ویسے تو ہمارا جو جامع مسجد رضوی سیالوی کا گروپ ہے نا، اس طرح کے مسائل ہم اس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، کوشش کیا کرو اس کو پڑھ لیا کرو۔ سارے مسائل ایک وقت میں بیان نہیں ہوتے، تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ مہینے کے حوالے سے تو ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے جامع مسجد رضوی سیالوی، تو جس نے جوائن نہیں کیا وہ بھی کر لے۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ کوئی کمائی کے لیے نہیں ہے، نہ اس سے کمائی ہو ہی سکتی ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ جو ہمارے نمازی یہاں آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں یا نماز پڑھنے آتے ہیں، ان تک مسئلہ پہنچ جائے، وہ خود بھی پڑھ لیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ باحوالہ بھیجتے ہیں، دلیل کے ساتھ تفصیلات بھیجتے ہیں مسائل کی، جو لمبی چوڑی یہاں بیان نہیں ہو سکتی، ہم وہ رضوی سیالوی گروپ میں بھیج دیتے ہیں، تو وہاں سے پڑھ لیا کرو۔ جس نے جوائن نہیں کیا وہ اس کو جوائن کر لو۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب قربانی کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی قبولیت ہو جاتی ہے۔ اب آگے چلے فقہی مسائل جو ہیں ان کی طرف، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اونٹ 5 سال کا، 5 سال کے 1 دن اوپر ہو، گائے 2 سال کی، بکرا 1 سال کا، اور دمبا یا چھترا یہ اگرچہ 6 ماہ کا ہو لیکن نظر آنے میں سال کا ہے۔ یہ بات بڑی خاص ہے، اس کی عمر 6 ماہ بھی ہو لیکن اس کا قد و قامت اس طرح ہو کہ یہ سال کا لگے، تب لگتا ہے۔ اور یہ عید کی قربانی جو ہے، عید الاضحیٰ میں جو قربانی کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، کچھ اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن ہم احناف کے نزدیک یہ واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اور قربانی کر۔ 2 سال کا، 5 سال کا اونٹ، 2 سال کا گائے، 1 سال کا بکرا، یہ قربانی لگتا ہے۔ کئی دوست یہ سوال کرتے ہیں، اکثر روزانہ ہی ایک سوال یہ آتا ہے، او جی ہمارے پاس بکرا تو ہے، اس کی عمر سال سے زیادہ ہے، 1.5 سال کا ہو گیا، لیکن وہ دوندا نہیں ہوا۔ کوئی کہتا ہے ہمارے گھر کا یہ گائے ہے، گھر کی ہے، یا یہ بیل ہے گھر کا، 1.5 سال کا ہو گیا ہے، 2 سال کی اس کے 2.5 سال کا ہو گیا ہے، دوندا نہیں ہوا، اب قربانی لگ جائے گی۔ بھئی میں نے عمر آپ کو بتا دی، عمر بتا دی، سال سے 1 دن اوپر بکرا ہو، وہ دوندا ہو یا نہ ہو، وہ لگ جائے گا۔ 2 سال سے 1 دن اوپر ہی ہو یہ گائے، یہ لگ جائے گی۔ 5 سال سے 1 دن ہی اوپر ہو تو اونٹ لگ جائے گا، دوندا ہو یا نہ ہو۔ آج کل دوندے بھی لوگ خود ہی دان نکال دیتے ہیں دوندا بنانے کے لیے، پھر کیا کرو؟ جو کہتے ہیں دوندا ہی ہونا چاہیے، پھر دوندا بنا کے دیتے ہیں لوگ قربانی کے لیے، وہ منڈی میں دوندا کر کے لے کے آتے ہیں، یہ لے لو دوندا۔ تو کوشش کریں، اس میں ذرا محنت کریں، بااعتماد لوگوں سے خریدیں۔ اچھا، جب جانور قربانی کرنا ہوتا ہے، اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ خود ذبح کرو، خود جس کی طرف سے قربانی ہے نا وہ خود ذبح کرے۔
اگر وہ خود ذبح نہیں کر سکتا پھر وہ اجازت دے. جب کسائی چھری پھیرنے لگے تو وہ اس کے ساتھ وہ بھی ہاتھ رکھ لے، لیکن اگر وہ ہاتھ نہیں رکھتا تو پیچھے کھڑا رہے. اگر اس نے ہاتھ رکھنا ہے تو پھر وہ بھی ساتھ تکبیر پڑے گا. پھر دونوں کو تکبیر پڑھنی ہوگی. اکیلا کسائی نہیں تکبیر پڑے گا بلکہ وہ بھی پڑے گا. اچھا، آج کل کساب بھی نئے نئے چہرے سامنے آتے ہیں، تو جب کساب ذبح کرنے لگے اسے کہنا بھائی جان ذرا تکبیر اونچی پڑھ لو تاکہ پتہ چل جائے اس کو آتی بھی ہے کہ نہیں. اسے کہو بھائی جان ذرا تکبیر اونچی پڑھ لو. اور جو ارد گرد کھڑے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ تکبیر پڑھ لیں، لیکن ان کے لیے واجب نہیں ہے. ان کے لیے ویسے ثواب ہے، نہ پڑھیں قربانی ہو جائے گی. لیکن جو کسائی کے ساتھ چھری پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے اس کے لیے واجب ہے، وہ بھی تکبیر پڑے گا. اگر نہیں پڑے گا تو وہ ذبح قربانی نہیں ہوئی. تو نمائے کٹا کھول ہے، انشاءاللہ کٹے کا بتاؤں گا. آج کل یہ فیس بک پر بڑا مسئلہ چل رہا ہے کٹے کی قربانی. ہمارا ایک ساتھی ہے گروپ مسلک جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، چونکہ یہ غیر مقلد ہیں تو ان کا ایک نظریہ بنتا نہیں. ایک سال کہہ دیتے ہیں کٹے کی قربانی حلال ہے، دوسرے سال کہہ دیتے ہیں نجائز ہے. ایک سال کہہ دیتے ہیں جائز ہے، دوسرے سال کہہ دیتے ہیں نجائز ہے. ارے اللہ کے بندو، ہم کہتے ہیں یہ جو آج کے ہیں نا یہ کبھی کہہ دیتے ہیں حلال ہے، کبھی کہتے ہیں نجائز ہے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ہمارے نزدیک تو پہلے دن سے جائز ہے. ہم نے تو کبھی نجائز نہیں کہی. جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں مکہ مدینے والا دین ٹھیک ہے. وہ خانہ کعبہ میں جو روز درس قرآن دیتا ہے عبد الرحمن مکی حجازی، اس سے کسی نے پوچھا کٹے کی قربانی جائز ہے؟ کہتا ہے جب تم پورا سال گوشت کھاتے اس وقت تو نہیں پوچھتے. یہ کس نے جواب دیا؟ جو خانہ کعبہ میں درس دیتا ہے عبد الرحمن مکی حجازی. اس نے کہا بالکل جائز ہے. یہاں فیصلہ آباد کا اسی مسئلے کا ایک مولوی غیر مقلد مولوی اسحاق، اس کا میں نے کلپ سنا. کسی نے اس سے پوچھا، وہ تھا نا مولوی آن لائن، وہ ایک انہوں نے چینل بنایا ہوا تھا مولانا مفتی آن لائن، عالم آن لائن. تو وہ اس سے کال کرو تو وہ جواب دیتے تھے کسی نے سوال کیا، کال کی. اب تو بیچارہ بہت ہو گیا. کہتے جی کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ اب جو اسے جملے بولے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے کاش اللہ کرے کوئی کٹا کرے. کہتا ہے جی گائے اور بکرے کھا کھا کے میں تو تھک گیا ہوں، کٹے کا گوشت اور پھر کیا مزہ. یہ غیر مقلدین کے بڑے موقع کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں تم اپنے فتاوے پڑھ لو. فتاوہ برکاتیہ اس کے صفحہ 343 وہ پڑھ لو. مطبوعہ گجرانوالہ فتاوہ ثنائیہ جلد 1 صفحہ 808 پڑھ لو. فتاوہ نظیریہ جلد 3 صفحہ 258 پڑھ لو. فتاوہ ستاریہ جلد 3 صفحہ 2 پڑھ لو. فتاوہ علماء حدیث جلد 13 صفحہ 46 پڑھ لو. اور اس کے علاوہ ملتان سے غیر مقلدین کے ایک عالم نے پوری کتاب لکھ دی ہے. وہ کتاب میری لائبریری میں ہے، اب نہیں لکھی، 2-3 سال پہلے لکھی ہے. اور مزداری کی بات ہے، اب غیر مقلدین کا ایک وہ مولوی جو منڈیوں میں پھرتا ہے وہ یہی کہتا پھرتا ہے جی کٹے کی قربانی نہیں، کٹے کی قربانی نہیں. ایک وہ، ایک ابتسام لائی ظہیر، ایک آدھ اور ہوگا. ان 2-3 کے علاوہ سارے اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائے. اور ویسے بھی جب تمہارے 5 فتاوے میں نے پڑھ کے سنائے اور چھپی وہ کتاب جو ملتان سے چھپی ہے مکمل پوری کی پوری، وہ بھی میرے پاس ہے.
اور 7واں मौलवी इसहाक, और 8वां वो जो खाना काबा में दर्स देता है। अब मुझे बताओ, ये 8 हवाले तो मैं दे रहा हूं, और तुम्हें क्या चाहिए? और अहले लुगत से अगर पूछें तो लुगत, अरबी लुगत की सबसे जो मशहूर लुगत है उसका नाम है लिसानुल अरब। लिसानुल अरब निकाल कर देख लें। यहां लफ्ज अरबी में भैंस को कहते हैं जामूस, चूंकि अरब का ये जानवर नहीं है, अरब इलाके में अब भी नहीं है, ये अजम का है, तो अरबी में इसको जामूस कहते हैं, अरबी लुगत वाली। तो जामूस का माना लिसानुल अरब में निकाल कर देखिए, उसमें लिखा है कि अल जामूसो, जामूस जो है जिन्सुन मिनल बकरा, ये गाय की जिन्स में से है। ये गाय की जिन्स है बकरा, गाय, बकरा गाय को कहते हैं, जामूस भैंस को कहते हैं ये गाय की जिन्स में से। तो जब गाय के जिन्स में से अगर गाय की कुर्बानी है तो फिर इसकी कुर्बानी भी है। वो इसलिए हर साल ये कट्टा खोलते हैं, 1-2 मौलवी, सारे नहीं। मैं सारे अहले हदीसों को ये इल्जाम नहीं देता, क्योंकि अहले हदीसों के जो फतावे मेरे पास है वो तो कहते हैं जायज है। तो इसलिए ऐसे लोगों के पास उसका अंदाजा यहीं से लगा लो जो मंडी में फिरता है। हमारे पास तो इतना वक्त ही नहीं, वो कभी किसी मंडी में पहुंचा होता है तो कट्टे को पकड़ के कहता, और वैसे उसको एक जगह मिले फिर कुछ लोग, क्या रहा पल्ले, आगे से ना वो व्यापारी पड़ गए उसको, उसने कहा तू कैसे कहता है, ले आ तेरे पास कौन सी हदीस है नजायज की। अब उसको जवाब नहीं आता, देखो मेरे भाई, देखो मेरे बेटे, देखो मेरे भाई, नहीं ले आ हदीस। तू कट्टे का गोश्त खाता है, तू गाय का दूध पीता है, इसकी हदीस ला। तो मेरे भाई इसलिए किसी भी जारी को खाली ना समझो, हो सकता है उसमें भेड़िया छुपा हुआ हो। तो बात यह कर रहा था, गोश्त के 3 हिस्से आमतौर पे फुकाहा ने लिखे करने चाहिए, एक अपने लिए, एक अजीजों कारब के लिए, दोस्तों के लिए, और एक हिस्सा स्पेशल गरीबों के लिए। और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, कल ही मुझे जानिया मंडी से फोन आया, वो कहता है जी क्या सारा ही गोश्त आदमी घर रख सकता है? मैंने कहा बिल्कुल रख सकता है घर सारा ही, अगर घर के अफराद इतने हैं कि वो सारे, वो जानवर छोटा था, घर के अफराद ज्यादा हैं तो लग सकता है सारे घर रख लें। लेकिन मैंने कहा ये नहीं कभी आपने पूछा कि सारा ही तकसीम भी कर सकता है। जैसे घर रखने की इजाजत है ऐसे सारा ही तकसीम करने की भी इजाजत है। और हमने कुर्बानी के गोश्त को भी सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। हमें शापरों से पता चलता है इसका तल्लुक इससे कितना है, जिसके साथ तल्लुक है वहां शापर बढ़ा जाता है, जिसके साथ तल्लुक नहीं, 2-3 बोटियां, 2 हड्डियां, थोड़ी सी चर्बी, ये जा रही है। ऐसे ना किया करो मेरे भाई, कोशिश करो गरीबों के लिए। बेचारे कई ऐसे भी हैं जो ईद पर ही गोश्त खाते हैं, उनकी घरेलू हालात ही ऐसे नहीं। तो हर साल मैं कह देता हूं ना कि वो गुलामाबाद नंबर 2 वो सेम नहर की साइड पर चले जाया करो, वहां से गोश्त ले लिया करो, देकर आया करो। वहां काफी मजदूर लोग रहते हैं जो कुर्बानी नहीं करते। लेकिन हमने क्या तरीका बनाया, मैंने आपकी तरफ भेज दिया, आपने मेरी तरफ भेज दिया, आपस में ही। उसने भी कुर्बानी, ये नहीं कि जिसने कुर्बानी की उसको गोश्त देना नाजायज नहीं, दे सकते हैं क्योंकि वो आपके दोस्त अहबाब में आ गया, लेकिन गरीबों का ख्याल करें। और अगर गोश्त भेजना है तो कम से कम इतना तो भेजो कि उसका एक टाइम का तो गुजारा हो जाए। ये एक घर में 10 आदमी रहते हैं, तुमने 3 बोटियां भेज दी, मुझे बताओ वो क्या करेंगे? एक घर में 10 आदमी रहते हैं, तुमने 3 बोटियां भेज दी और वो भी अच्छा गोश्त नहीं भेजा। आजकल होता क्या है कि वो जो अच्छा गोश्त है वो हमने चुनकर फ्रिज में रखना है, जिसे मिस्सा गोश्त बोलते हैं। हम कहते हैं इसी पर खत्म दिलाओ और इसी को तकसीम करो। कुर्बानी अल्लाह के लिए करता है, बाद में तेरी नीयत क्यों बदलती है? बाद में उसी पर कायम रहना चाहिए। नबी पाक की उम्मत के जो गरीब हैं इनको दिया करो। अगर अल्लाह तौफीक दे
تو ایسے کیا کرو، ایک جانور لے کر وہاں جا کر قربان کر کے آیا کرو جہاں قربانی نہیں ہوتی، تاکہ وہ لوگ کھا لیں۔ مزہ اس میں ہے۔ یہ کیا ہوا کہ گوشت پکایا، آن گوان سب نے قربانی دی، انہی کے گھروں میں بھیج دیا۔ میں نے پہلے کہا ان کے گھروں میں بھیجنا گناہ نہیں، لیکن یہ بھی خیال کریں کہ گوشت بھیجتے ہوئے یہ بھی خیال کریں کہ کس نے قربانی نہیں کی اس کے گھر زیادہ بھیجو۔ اور یہ بات کا بھی خیال کریں، یہ جو 7 حصے ہیں نا گائے کے، مطلب امام مالک میں صحابی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں گائے اور اونٹ کے 7 حصے رکھنے کا حکم دیا۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں جی جان تو ایک ہے، 7 قربانیاں کیسے ہو گئی؟ بھئی اب دین کا مالک تو ہے کہ میرے مصطفیٰ ہے؟ جب میرے نبی نے فرما دیا تو کون ہوتا ہے؟ جان ایک ہے اور قربانیاں 7 ہیں۔ جب میرے نبی نے 7 کا حکم دے دیا تو یہاں پر تیری میری عقل نہیں چلے گی، یہاں مصطفیٰ کا حکم چلے گا۔ لوگ اس طرح کی غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، اور اسی طرح حقیقے پر بھی کرتے ہیں۔ حقیقے پر کہتے ہیں 2 جانیں نہیں بنتی، 1 جان بنتی ہو۔ جب قربانی کے 7 حصے ہیں وہاں بھی 1 جان تھی تو حقیقے کے حصے کیوں نہیں بنتے؟ یہ کم فہمی اور لا علمی اور جہالت کی باتیں ہیں جو لوگ کر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو قربانی جو ہے نا صرف 3 دن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے والی، قربانی جو ہے یہ صرف 3 دن ہے، یعنی 10 ذو الحج، 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج۔ لیکن تکبیرات جو ہم نے پڑھنی ہے، تکبیرات تشریق، وہ 13 ذو الحج کی عصر تک ہے۔ کچھ لوگ تمہیں ایسے بھی ملیں گے کہتے ہیں چوتھے دن بھی ہو ہی جاتی ہے، چوتھے دن کوئی قربانی نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر تکبیرات تشریق 13 تک پڑھتے ہیں تو قربانی بھی 13 تک پڑھو۔ ہم کہتے ہیں پھر تکبیرات تشریق تو آج سے شروع ہے، 9 سے شروع ہے، تم بھی 9 سے کرو۔ اس لیے اس طرح کے ڈھکونسلے نہیں چلتے شریعت میں۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو آدمی حصے ڈال رہا ہے نا 7 ان میں کوئی گستاخ صحابہ نہ ہو، کوئی گستاخ رسول نہ ہو، کوئی گستاخ اہل بیت نہ ہو۔ اگر ایک بھی گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ رسول یا ختم نبوت کا منکر تمہاری اس 7 حصوں میں سے رل گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ احتیاط کریں اس معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس لیے چیک کر لیا کرے کہ جن کو حصہ ملا رہے ہیں وہ لوگ کیسے، ان کے عقیدے کیا ہیں۔